یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جیسا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ آپ لوگ آپس میں لڑ کر رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ کو کیونکہ خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں خوشی ہو رہی ہے، یہ اس لیے کہ کیوں؟ تم لوگ جو ہے سو اسلام کے اوپر نہیں ہے، تو تم آپس میں لڑ کے کو تباہ کر تو دو۔ آپ ہم لوگوں سے لڑنے کیوں آئے بھائی؟ آپ ہم لوگوں سے لڑنے کیوں آئے؟ اس لیے خوش ہو رہا ہوں میں کہ آپ ایک آپ ہم دوسرے لوگوں سے کو لڑنے تباہ آئے؟ کیجئے، آپ ایک آپ دوسرے ہم کو لوگوں سے تباہ لڑنے کریے، آئے ہیں؟ ایک سچا اسلام آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ہم کو لوگوں سے تباہ کیوں لڑنے آئے ہیں؟ جی ارے جی بھائی تو آپ ہم لوگوں سے لڑنے کیوں آئے؟ اگر لڑنے کے آپ مخالفی ہیں تو آپ ہم لوگوں سے لڑنے کیوں آئے ہیں؟ نہیں، میرے کو آپ کو خوشی لگ ہو رہا رہی ہے ہے، کہ آپ ہم لوگ غلطی کر آپس رہے میں لڑ ہیں؟ رہے ہیں، اہل آپ ہم حدیث، لوگوں سے اہل لڑنے کیوں آئے؟ آپ دیوبندی، مسلمان ہیں کافر ہیں؟ بریلوی، کیا ہیں آپ؟ ارے بھائی آپ آپ مسلمان ہیں لوگوں یا نے غلط کافر ہیں؟ اسلام لایا ہے، آپ کا اسلام نہیں ہے، آپ یہ مسلمان ہیں یا آپ نے کافر؟ یہ جی اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ ہم اگر کسی مسلک میں کوئی بات غلط چل رہی ہے اس کی اصلاح کر دے تو کہہ رہے تم لوگ لڑ رہے ہو، اور یہ ہم سے لڑنے کے لیے آ جائیں، ان کو ان کے پاس لڑنے کے لیے جواز ہے، اور ہم کسی مسلک کی اصلاح کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ یہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے آئے وہ ٹھیک ہے، ہم کسی مسلک میں کوئی غلط بات چل رہی ہے اس کی اصلاح کرنے تو ہم لڑنے والے لوگ ہیں۔ بھائی ہم لڑائی نہیں کر رہے ہیں، کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہے دلائل دے کر کے ہم اس مسلک میں قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کو لڑنا نہیں کہتے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑنا ہے تو آپ کو اپنے فہم اور اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم یہاں پر کیا کوئی تیر تلوار چاقو کو خنجر لے کر کے کسی کے مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی چیز میں اگر اختلاف ہے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ چپ رہنے سے اختلافات ختم تھوڑی ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے چپ رہو، چپ رہنے سے تھوڑی اختلاف ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی فرمایا کہ آپس میں اختلاف ہو جائے تو چپ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو خاموش رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ہماری بھی دعوت یہ ہے کہ چپ رہنے سے اختلافات ختم نہیں ہوتے، باقی رہتے ہیں۔ اختلافات ختم کرنے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا جانا چاہیے، دلیلیں دے کر کے مسئلے کو ختم کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ اختلاف کرنے کے لیے نہیں، اختلاف ختم کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں کہ لوگ قرآن و سنت کی طرف آئیں تاکہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کو لڑنا نہیں کہتے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ لڑائی ہے تو اس کو اپنے عقل و فہم کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کیا بولا ہے، فرقے مت بناؤ اسلام کے اندر، آپ بولو گا فرقے بنائے ہیں، پھر اس کے کوئی اندر فرقہ نہیں فرقوں بنا رہے، میں ہم فرقے قرآن و بنا رہے ہیں سنت کی آپ طرف لوگ۔ بلا رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی طرف بلانا فرقہ بنانا نہیں ہوتا ہے۔ نہیں قرآن و ارے سنت کو چھوڑ کر کے کسی شخصیت کی طرف بلانا، اپنے عقل کی طرف بلانا، اس کو فرقہ وہ تو بنانا کہا سب کے جاتا ہے۔ لیے ایسا ہی بولتے اللہ ہیں، تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ فرقوں میں بٹنے والا وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے کی دعوت دے رہا ہے وہ فرقہ بنانے والا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ کر کے اور اماموں اور شخصیتوں اور اپنے عقل، اپنے دماغ، اپنے فکر و فہم کی طرف بلاتا ہے وہ فرقہ بنانے والا ہے۔ ہم تو قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف بلانے والا فرقہ بنانے والا نہیں ہے۔ اہل بدعت کا رد کرنے والا فرقہ بنانے والا نہیں ہے۔ اصحاب کرام نے اپنے آپ کو اہل السنہ کہا، اہل بدعت کا رد کیا، خوارج کا رد کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو کیا وہ فرقہ بنانے والے تھے؟ جو سارے محدثین ہیں جن کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں انہوں نے معتزلہ کا رد کیا، انہوں نے جہمیوں کا رد کیا، تو کیا وہ فرقہ بنانے والے تھے؟ وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے تھے تو کیا وہ فرقہ بنانے والے تھے؟ بھائی فرقہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اپنی عقل کو یا اپنی متعینہ مقتدی شخصیتوں کو آگے کر دینا، اس کو فرقہ بنانا کہتے ہیں۔ قرآن و سنت کو جو آگے رکھنے کی بات کرتا ہے وہ فرقہ بنانے والا نہیں ہے۔ جو بدعتوں کے اتباع کرتا ہے وہ فرقہ بنانے والا ہے۔ جو شخصیتوں کی طرف بلاتا ہے قرآن و سنت کو چھوڑ کے وہ فرقہ بنانے والا ہے۔ جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اپنی عقل کی طرف بلاتا ہے وہ فرقہ بنانے والا ہے۔ آپ پہلے جائیں جو قرآن مجید میں فرقہ بنانے سے متعلق آیتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے مفسرین نے فرقہ بنانے کا مطلب کیا بتایا، اس کے بعد اگر کے بات کریں۔ اچھا آپ بتائیے کون سا فرقہ سچا ہے؟ آپ کا فرقہ اہل سچا حدیث ہے، فرقہ دوسرے سب سچا ہے، غلط ہے؟ اہل حدیث سچا ہے، ہاں؟ اچھا تو اہل حدیث آپ فرقہ، بول رہے ہیں آپ کا ہاں سچا ہے دوسرے جھوٹے ہیں، تو یہ فرقہ بازی چوئی نا؟ بھائی سارے مذہب والے بولتے ہیں سچے ہیں، تو آپ کیا آپ بولتے ہیں سب سچے ہیں؟ نہیں ہر مذہب میں والا تو بھی تو بول یہی رہا بولتا ہے کہ میں سچا ہوں، تو اس مسلمان اسلام سچا ہے یا سارے مذہب والے سچے ہیں؟ ہر مذہب کا اسلام آدمی میں یہ دعویٰ فرقہ کرتا ہے نا غلط کہ میں ہے، یہ سچا آپ ہوں۔ اگر آپ فرقہ بنا کیا لیے آپ یہ تو میں اللہ جو سزا سوال کر رہا دے ہوں اس گا کا آپ جواب کو۔ دیجئے؟ ہر مذہب والا بھی تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا ہوں، تو سارے مذہب والے سچے ہیں؟ نہیں قرآن بولا ہے اگر تم فرقہ اسلام بناؤ گے سچا ہے تو یا میں تم سارے کو مذہب والے جہنم میں سچے ہیں؟ ڈال دوں گا۔ نہیں جواب نہیں دے رہے آپ۔ اسلام سچا ہے یا سارے مذہب والے سچے ہیں؟
میں دوسرا مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں صرف میں کر رہا ہوں بات, میں کر رہا ہوں نا, میں آپ کے اسی سوال کے جواب میں آپ کے سوال کا بھی جواب ہے. جب ہر مذہب والا یہ دعویٰ کرتا ہے ہم سچے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں سارے مذہب والے سچے ہیں. اللہ بولا ہے, بائبل دیا ہے کرسچنوں کو, یہودیوں کو تورات دیا ہے, وہ سچے مذہب ہے, ان کی کتاب سچی ہے, اللہ کی کتاب ہے. ارے آج کے دور میں یہود نصارہ سچے ہیں, آج کے دور کے یہود نصارہ سچے ہیں. ارے اللہ دعویٰ تو وہ بھی کرتے ہیں سچے, ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں ہم سچے ہیں, بدھسٹ بھی کہتے ہیں ہم سچے ہیں, جین مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں ہم سچے ہیں, سکھ مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں ہم سچے ہیں. تو سب سچے ہیں یا اسلام صرف سچا ہے؟ اللہ بولا ہے, ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے. صرف اسلام سچا ہے یا دنیا کے تمام مذاہب والے سچے ہیں؟ اللہ قرآن میں بولا ہے. میں پوچھ رہا ہوں اسلام سچا ہے یا دنیا کے سارے مذاہب والے سچا ہے؟ ایسے بات مت کریے. جو سوال کر آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دیا نا, میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب آپ دیجئے. کیا اسلام صرف سچا ہے یا دنیا کے سارے مذہب والے سچے ہیں؟ کیا صرف اسلام سچا ہے؟ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ابھی آپ جواب دیں گے تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ کا جواب دیا جائے گا, تو آپ کا وہ سوال کا جواب مل جائے گا آپ کو. جب آپ کہتے ہیں نا کہ سارے مذہب والے نہیں سچے, اسلام سچا ہے, کیسے آپ کو پتا چلا؟ آپ نے تحقیق کی. ہم کہتے ہیں اہل حدیث مسلک سچا مسلک ہے, تو آپ تحقیق کریں. اگر تحقیق کتاب سے آپ کو لگتا ہے کہ اہل حدیث مسلک کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ وہ سچے ہیں, تو بتائیے ہم کو آ کر کے. اگر آپ دلیل کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیں گے, ہم اپنا مسلک چھوڑ دیں گے. بھائی سارے مذہب تو سچے نہیں ہوں گے, پر ایک مذہب سچا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ایک فرقہ حق پر ہوگا, باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلک, وہ فرقہ اہل حدیث ہے جو نجات پانے والا ہے. تحقیق کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر. اگر آپ کو ہمارا یہ دعویٰ قبول نہیں ہے تو آپ دلیلوں کی بنیاد پر اس کا رد کر دیں کہ یہ دعویٰ ہمارا غلط ہے, کہ اہل حدیث مسلک سچا ہے, تو آپ دلیلوں کی بنیاد پر رد کر دیں, بات ختم ہو جائے گی. باقی لڑائی تو اختلاف تو رہے گا, اختلاف ہم نے نہیں کیا ہے, اختلاف ہم نے نہیں کیا ہے, ہم تو اختلاف ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دلیلیں دے کر کے. اتنی بات کافی میرے خیال سے, ان سے جواب نہیں دے رہے کسی بات کے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے, آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں.